ہوگی نا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لو جی انشاءاللہ سواریاں بھی محفوظ اور اللہ کے فضل و کرم سے سواری بھی محفوظ سب کو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو بابرکت بنا دے. آج کون سا دن ہے بھائی؟ بدھ کا جمعرات کا بابرکت دن ہے. اور آج تاریخ کیا ہے بھائی؟ تاریخ کیا ہے؟ 3 نہیں، دوسری تاریخ کیا ہے؟ دوسری کون سی؟ اسلامی تاریخ 30 اسلامی تاریخ کیا ہے؟ یکم رجب. سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رجب کا چاند نظر آ گیا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے دعا پڑھتے تھے. ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، بلکہ مانگ لیتے. پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے انتہائی بابرکت بنا دیجئے اور ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے. اللہ ہم سب کو خیریت سے رمضان تک پہنچائے، آمین. سب کو انشاءاللہ. اب یہ دیکھو، یہ توبہ کر رہا ہے. اب یہ توبہ کر رہا ہے. ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان گندی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اللہ کو ناراض کر کے جائیں، پھر ہم بھی توبہ کریں گے. یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اب سارے اچھے عمل کریں گے. ہیں جی ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دو. انا موقنون، پکا یقین آ گیا. وہ مولویوں کی باتیں غلط نہیں تھی، وہ سچی تھی. وہ جنت بھی تھی اور جہنم بھی تھی اور قبر بھی تھی اور قیامت بھی تھی، اور ساری چیزیں تھیں. ہم سب کو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ سمجھا ایسے مولویوں کی اپنی باتیں ہیں. یہ تو ساری باتیں حق سچ نکلی. اللہ کے سامنے پیشی حق سچ نکلی. قبر کا سوال جواب حق سچ نکلا. تو اس وقت بھائیوں توبہ کریں گے، اللہ سے دوبارہ مہلت مانگیں گے. اللہ پاک دوبارہ مہلت نہیں دیں گے. آج اللہ پاک نے مہلت دے دی ہے. آج اللہ پاک نے مہلت دے رکھی ہے. اس مہلت کو غنیمت سمجھیں. اس مہلت کو ہم سب غنیمت سمجھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پکی سچی توبہ کریں گے اور اپنی ساری سستیوں کو دور کریں گے. جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں ویسے زندگی بسر کریں گے سب کو انشاءاللہ. اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا. سب کو الحمدللہ. اپنے مسلمان ہونے پہ جو خوش ہیں وہ ذرا زور سے کہ الحمدللہ. الحمدللہ. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم سب نے یہ پیارا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا. کیا وعدہ کیا؟ یا اللہ ہماری مرضی ختم اور شیطان کی مرضی ختم، دوستوں کی مرضی ختم، قوم برادری کا رسم و رواج ختم، ساری دنیا کی مرضی ختم. یا اللہ تیری مرضی چلے گی اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی چلے گی. سب کو انشاءاللہ اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کی مرضی چلے گی. ہمیں مسلمان ہمارے جسم پر، ہمارے گھر پر، ہماری دکان پر، ہمارے کاروبار پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کی مرضی چلے گی. جو جی میں آیا وہ نہیں کریں گے، جو جی میں آیا وہ نہیں کریں گے. یہ کیا سن رہے ہو؟ بچی چاہا سننے لگ گئے. وہ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جی چاہا دیکھنے لگ گئے. وہ جو جی میں آئے گا تو دیکھے گا، جو جی میں آئے گا تو سنے گا. جو جی میں آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اللہ رسول کو پوچھیں گے. اگر اجازت ملے گی سن لیں گے، دیکھ لیں گے. اجازت نہیں ملے گی فوراً نگاہ کو نیچے کر لیں گے. اللہ پاک نے آنکھوں کے اوپر شٹر لگائے، ان کو فوراً نیچے کر لیں گے. اللہ قرآن میں ایمان والے مردوں کو خطاب کرتے فرما رہے، قل للمؤمنین، اے میرے حبیب ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھیں.
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ہمیں نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک یعنی کانوں میں جب کسی بانسری کی آواز آنے لگی، گانے بجانے کی آواز سے حضور کتنی پرہیز فرماتے تھے۔ بھائیو دوستو، ہم بھی جب کوئی گانے بجانے کی آواز ہے کانوں میں کیا کریں گے؟ انگلی دے دیں، نہیں سنیں گے، نہیں دیکھیں گے، اپنی پرہیز کریں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 دفعہ اللہ نہ کرے گاڑی کی بریکیں فیل ہو جائیں تو کتنا نقصان ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سارے جنت میں جائیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائیو دوستو، گاڑی کی بریکیں فیل ہو جائیں، ٹرین کی بریکیں فیل ہو جائیں، جہاز کی بریکیں فیل ہو جائیں، اس سے چھوٹا نقصان ہوگا اگر کسی انسان کی بریکیں فیل ہو گئیں، کسی مرد کی بریکیں فیل ہو گئیں، کسی عورت کی بریکیں فیل ہو گئیں اور اس کو اللہ رسول کی چاہت کے خلاف جب چاہے دیکھنے اور سننے لگ گئے اور جب چاہا جدھر منہ چاہا اٹھا کے چلنے لگ گئے تو وہ اتنا خطرناک بنیں گے کہ بہت ہی خطرناک، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بھائیو دوستو، ہم کیا کریں گے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ جنت میں جائیں گے۔ ابھی نہیں نقصان ہو جائے گا، بریک فیل ہو جائے گی، بریک فیل ہو جائے تو بریکوں گاڑی کی بریکیں، گاڑی اللہ نہ کرے بریکیں فیل ہو جائیں تو سارے کام چھوڑ کے بریکیں ٹھیک کرتے ہیں پہلے۔ بڑے ضروری کام ہے، ہم سب ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے گاڑی کی بریکیں فیل ہو جائیں، ہم سب کو پتہ لگ جائے، ہم کیا کریں گے؟ جتنا مرضی ایمرجنسی ہے پہلے بریکیں ٹھیک کرو پھر آگے چلیں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، محترم بھائیوں دوستوں اور محترم ماؤں بہنوں، جب ہماری بریکیں فیل ہو جائیں اور جب غلط نگاہیں اٹھنے لگ جائیں، غلط کان سننے لگ جائیں، غلط پاؤں چلنے لگ جائیں تو پھر اپنی بریکیں ٹھیک کریں، اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کریں۔ ایسی قوت یہ کون سی بریکیں؟ ایمان کی بریکیں، یعنی ایسا قوت ایمان ہو جائے کہ جب پتہ لگ جائے یہ چیز دیکھنا جائز نہیں ہے، موبائل میں اکیلے بیٹھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کو پتہ ہے، بس اکیلے میں ہیں۔ اب ایسی چیز سامنے آ گئی جس کو دیکھنا اللہ رسول کو پسند نہیں، ایسی چیز سامنے آ گئی جس کو دیکھنا اللہ رسول کو پسند نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ بریکیں لگا دیں۔ ایسی چیز سامنے آ گئی جس کو سننا اللہ کو پسند نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ بریکیں لگائیں گے۔ ہاں، ان بریکوں کو ٹائٹ رکھیں گے، جب بھی اللہ رسول کی طرف سے پابندی آئے تو فوراً بریکیں۔ ہمارے ایک عرب دوست تھے آپ کی طرح، بڑے پیارے سے، خوبصورت سے، ہاں، اردن سے آئے ہوئے تھے، تو ان کو جب پتہ لگ، ان کو جب یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، تو اس بھائی نے ایک دو میرے ساتھ بازار میں گیا گشت کرنے، تو بازار میں گانا بجانا چلتا رہتا ہے اکثر، تو جو ہی گانے بجانے کی آواز آئی اس عرب شہزادے نے فوراً کانوں میں انگلیاں دے دی۔ تو ہم بھی بھائی اس سنت پہ عمل کیا کریں۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ہے، پاگل ہو گیا۔ اگر ساری دنیا والے نعوذ باللہ پاگل بھی کہہ دیں، لیکن اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو ہم پسند آ گئے تو الحمدللہ سستا سودا ہے۔ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی کیا چاہت ہے، اس کو ہم دیکھ کے چلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، موت کے وقت کی کامیابی نصیب فرمائیں گے، قبر میں اللہ پاک جنت کا باغ بنا دیں گے، اور حشر میں جب قبر سے اٹھیں گے، ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے بھائی۔ ہاں، ایک بدبخت کافر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ایک بوسیدہ ہڈی اس نے لی رکھی تھی، اس نے کہا ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا قل، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر دفعہ پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے، وہ ہر دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے اور یہ کام بہت آسان ہے، اور یہ تھوڑا مشکل ہے تھوڑا آسان ہے، یہ مشکل آسان کا چکر تو میرا اور آپ کا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کیا ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن
فیکون. جب اللہ کس چیز کو کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیے جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب ہر وقت اللہ کی رضا والے راستے پہ چلنے کی کوشش کیا کریں، اور جب دین کی بات ہو تو شوق و ذوق سے سنیں. اللہ کے پیاروں کی صفت ہے، سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں اللہ کی بات کو، اللہ کے حبیب کی باتوں کو کان لگا کے دھیان سے سنتے ہیں، پھر سن کے مانتے ہیں. سمعنا واطعنا، سنتے ہی مان لیتے ہیں. اور جو اللہ کے پیارے نہیں ہوتے اول تو سنتے نہیں بدبخت. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، وہ سنتے نہیں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے منہ کے آگے کپڑا لٹکا لیتے تھے. نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے وہ بدبخت. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں مانتے نہیں، کہتے سمعنا وعصینا، سن لیں گے مانیں گے نہیں. لیکن اللہ کے پیارے کیوں کون ہوتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سنتے ہی مان لیتے ہیں. اللہ کے پیارے سنتے ہی مان لیتے ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جنت میں بھی چھوٹی جنت میں نہیں، بڑی جنت میں جائیں گے. آج جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ جو ہے اپنی چھوٹے محلوں سے، چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں، بڑے شہروں کی بڑی سوسائٹیوں میں چلا جاتا ہے. تو بھائی تو بڑی سوسائٹی کی ہے جی، بڑا پلاٹ لے رہا اور بڑی گاڑی لے رہا اور بڑا سب کچھ بنا رہا ہے، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. یہ پلاٹ جو تو نے لیا، اس پلاٹ کے تعمیر ہونے تک تو زندہ رہے یا پہلے چل بسے، تیرے پاس کون سی گارنٹی وارنٹی ہے بھائی؟ لیکن بھائیو دوستو، جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے ہم سب نے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی. حضور نے ایسی مثالیں دی انتوں کو بھی سمجھ آئیں اور آسانی سے سمجھ آئیں، تھوڑی سمجھ رکھنے والے کو بھی سمجھ آئیں. اللہ کے پیارے حبیب نے آخرت اور دنیا کے موازنہ کرتے ہوئے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی چھوٹی ہے، آدمی انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالے. آپ کی انگلی پہ چھوٹا سا جو پانی کا قطرہ لگ گیا، یہ آپ کی دنیا ہے، اور باقی ٹھاٹھے مارتا سمندر وہ آخرت ہے. اتنا بڑا پانی اللہ نے بنایا، وہ پانی وہ آخرت کی زندگی، اور آپ کی انگلی پہ چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگ گیا، یہ دنیا کی زندگی. آج اس دنیا کو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اس میں انجوائے کرنے کے لیے ہے جی، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا. حالانکہ اس وقت سفر میں تو سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سفر میں دعائیں کرنی چاہیے، سفر میں نمازیں پڑھنی چاہیے، سفر میں نیک اعمال کرنے چاہیے. اور کتنے لوگوں کے روزانہ حادثے دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. روزانہ حادثے دیکھتے ہیں اور قسم کے واقعات دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی چند دن پہلے مری میں لوگ گئے انجوائے کرنے. وہ ایک گرمی میں تو چلو تک بنتا ہے بھائی، گرمی کے مارے ہوئے مری میں سانس لینے چلے گئے. لیکن جو بھائی سردیوں میں ادھر ہم سردی سے ہم ادھر پنجاب میں ٹھٹر رہے اور وہاں مری میں جا کے کیا لینے گئے، اور وہاں پر کیسی خطرناک بیچاروں کی موتیں آئیں. سردی سے ٹھٹرتے اچانک وہ مر گئے. اللہ ان سب کی بخشش فرمائے. لیکن بھائیو دوستو، تھوڑا سا ڈرنے کی بات ہے اور احساس کرنے کی بات ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسی شان والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو اپنے پر ترجیح دیتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، حضور نے فرمایا اس کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی میں مہمانی کروں. سب سے پہلے حضور نے اپنے گھر میں بھیجا، اپنے گھروں میں بھیجا. حضور کے سارے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں. ایک وقت میں 8-9 بیویاں بیک وقت موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں بھیجا. حضور کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا. سبحان اللہ، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. حضور کے گھر میں کچھ بھی کھلانے کے لیے مہمان کو نہیں تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں کروں گا مہمان. تو گھر گئے، پوچھا ہاں بھائی کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے بس.
ہم ہمارے لیے بھی نہیں, بچوں کے لیے, بس بچوں کو کھلائیں گے. انہوں نے کہا بچوں کو بھی ویسے ہی سلا دو, اور یہ اللہ کے پیارے حبیب کا مہمان ہے, اس کو کھلا دو. اور جب ایسے کریں رات بچوں کو اور ہم جب رات کو کھانا بیٹھیں گے تو کھانا کھاتے ہوئے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا, اور مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے, ہم ساتھ بیٹھ کے ویسے ہی منہ چلائیں گے, ہم ساتھ بیٹھ کے ویسے ہی منہ چلائیں گے اور سارا کھانا مہمان کو کھلائیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کی اس عمل کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا, خود بچوں کو بھی بھوکا سلایا, خود بھی میاں بیوی بھوکے سوئے, اور مہمان کو کھلایا. اور مہمان بھی کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, کچھ بھی نہیں, عام مہمان. تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں, خود محتاج ہوتے ہیں, لیکن اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اپنی بہن کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے پھر اس کو ان کے انہوں نے تھوڑی دیر رات کو مشقت برداشت کی ہے جی, تھوڑی سی مشقت ہوئی رات کو بھوکے سونے کی, لیکن قیامت تک کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ قرآن پڑھیں گے, اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. باوضو پڑھیں تو 25 نیکیاں ملتی ہیں, نماز میں بیٹھ کر پڑھیں تو 50 نیکیاں ملتی ہیں, نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں تو الحمد میں 5 حرف ہیں, ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے. نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں 500 نیکی ملی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اس میں ایک ایک حرف پر 100 نیکی, اور رمضان المبارک میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ہزاروں نیکیاں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ پر ہزاروں نیکیاں ایک قاری صاحب کو مل گئیں, ایک قرآن پڑھنے والے کو مل گئیں, ایک قرآن پڑھنے والی بہن گھر میں پڑھ رہی, اس کو ہزاروں نیکیاں مل گئیں چھوٹی سی اس آیت کو پڑھنے پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک, اور اب سے لے کر قیامت تک, کتنے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں گے, اور ان کو ہزاروں نیکیاں ملتی رہیں گی, اور ان سب کے برابر ان مقدس ہستیوں کو جنہوں نے ایک رات مشقت سے گزاری اور اللہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دی. اور صرف انہوں نے نہیں, تمام صحابہ کرام ایسے تھے. ریاست مدینہ ایسی تھی, اگر ریاست مدینہ حضور کے مبارک مدینہ میں 1000 لوگ رہتے تھے تو اس 1000 میں سے ایک آدمی 999 کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار تھا, اور 999 ایک آدمی کو خیر پہنچانے کے لیے بے چین و بے قرار تھے. ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سری آئی کہیں سے, انہوں نے کہا نہیں میرے سے زیادہ فلاں ضرورت مند ہے, اس کو پہنچاؤ. ادھر اس کے گھر پہنچا دی. اس نے کہا نہیں میرے سے زیادہ فلاں ضرورت مند ہے, اس کو پہنچاؤ. اس کو پہنچا دی. اس نے کہا نہیں فلاں زیادہ ضرورت مند ہے, اس کو پہنچاؤ. تو کئی گھروں سے چکر لگا کے پہلے صحابی کے گھر میں آ گئے. سب ضرورت مند ہوتے تھے. کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہم تک دین پہنچا, یہ نہیں کمانا نہیں جانتے تھے, بہترین کاروبار جانتے تھے, لیکن پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے ہم جیسے لوگوں تک کلمہ, نماز, قرآن, اسلام پہنچانے کے لیے اتنا دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے, کمانے کی فرصت ہی نہیں, کمانے کی فرصت نہیں تھی. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے حضور کے پیچھے, بھوک کی وجہ سے پوری سب گر گئی ایسی مشقتوں سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کی چہیتی بیوی فرماتی ہے رائنا ہلال, ہم نے ایک چاند دیکھا, ثم ہلال, دوسرا چاند دیکھا, ثم ہلال, تیسرا چاند دیکھا. مہینوں گزر گئے, ما اوقد فی بیت من ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. تو بھانجے نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حیران ہو کر, پریشان ہو کر, کہ مہینوں گزر گیا چولہا نہیں جلتا, کیا کرتے تھے, کھاتے پیتے نہیں تھے؟ فرمایا ہاں, 2 کالی چیزوں پہ گزر ہوتا تھا, الاسودان التمر والماء, کھجور اور پانی. اور کھجور بھی پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کبھی کھجور نہیں کھائی, بلکہ ایسا بھی صحابہ پر دور آیا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملی. پوچھا گیا 24 گھنٹے میں ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا جب ایک کھجور 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملنی بند ہوگی پھر پتہ لگا وہ ایک کھجور سے بھی کتنا فائدہ
وہ ایک کھجور کی کٹوری کتنے گھنٹوں چوستے رہتے تھے تو کیسی مشقتوں سے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا. یہ پیارا دین, یہ پیارا کلمہ, یہ پیاری نماز, یہ پیارا قرآن, یہ پیارا اسلام ہمارے پاس مفت میں نہیں پہنچا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے پیارے گھرانے کی خواتین سیدۃ النساء اہل جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, حضرات حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ, ان کی پیاری بیٹی حضرت اسما اور تمام صحابہ کرام اولیاء کرام کی خون کی ندیوں میں تیرتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے اس پیارے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا. اس وقت 7 ارب انسان ہیں, 7 ارب انسان ہیں اور ان میں سے تقریباً 2 ارب مسلمان اور 5 ارب غیر مسلم ہیں. جو 2 ارب مسلمان ہیں یہ نام کے مسلمان کام کے مسلمان بن جائیں, کچے مسلمان پکے مسلمان بن جائیں, خالص مسلمان بن جائیں, مثالی مسلمان بن جائیں اور سارے کے سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں. اس کے لیے ہم سب نے مل جل کے محنت کرنی, کوشش کرنی. کوئی نیا نبی آئے گا بھائی, تبلیغ اسلام کے لیے کسی نئے نبی کی انتظار ہے بھائیو؟ یا فرشتے آ کے تبلیغ کریں گے یا جنات تبلیغ کریں گے؟ کون کرے گا تبلیغ؟ کوئی انسان یہاں بیٹھے, ایک انسان کہہ رہے میں تبلیغ کروں. ہم سب کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے. آپ کو خوشی ہوگی. یہ جو تبلیغ والا کام ہے ایسی تجارت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے. آپ نے جو تجارتیں, کاروبار, ملازمتیں کر رکھی ہیں اللہ اس میں بہت برکت ہے. جمعرات کا بابرکت دن ہے. میں روزے کے ساتھ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. سفر میں دعائیں قبول, روزے میں دعائیں قبول اور تبلیغ کرتے ہوئے بھی دعائیں قبول. تو الحمدللہ دعائیں قبول ہیں انشاءاللہ. تو ہم آپ کے لیے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی روزی میں بہت برکت عطا فرمائے. لیکن یہ جو ہماری روزی کے سلسلے مرتے ہی بیکار, قبر میں کچھ ساتھ جائے گا بھائی؟ مری میں جو ہمارے بھائی مر گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, قبر میں کچھ ساتھ لے کے نہیں گئے. وہ گاڑی بھی وہیں کھڑی رہ گئی اور ان کی سب کچھ وہیں پڑا دھرے رہ گیا, موبائل بھی وہیں اور سب کچھ اتار لیا لوگوں نے. حتیٰ کہ جب مردے کو غسل دیتے ہیں گرم گرم پانی سے غسل دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح دنیا کی میل بھی ساتھ نہ جائے, بالکل اتار لیں گے. اور یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, انہوں نے زیورات پہنے ہوتے ہیں تو زیورات بھی اتار لیے جاتے ہیں. آرام سے نہ اترے, ان کے بس میں نہ چلے, وہ ان کا کان کاٹ لیں لیکن زیور ساتھ نہیں جانے دیں گے. انگلی کاٹ لیں زیور ساتھ نہیں جانے دیں گے. دنیا کا کچھ ساتھ نہیں جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. یہ نماز ساتھ جائے گی, یہ قرآن پاک ساتھ جائے گا, یہ اللہ کا ذکر ساتھ جائے گا اور یہ آپس میں حسن سلوک یہ بھی ایک عمل ہے, یہ ساتھ جائے گا, قبر میں کام آئے گا. ماں باپ کی خدمت یہ قبر میں ساتھ جائے گی. یہ سارے نیک عمل قبر میں ساتھ جائیں گے. تو ہم سب کوشش کریں کہ قبر میں ساتھ جانے والے اعمال تیار کریں. لیکن کچھ تو ایسے ہیں عمل جو ہم نے کر لیے وہ قبر میں ساتھ چلے جائیں گے, لیکن بس جو چلے گئے. لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد مزید چلتے رہیں گے اور اس سے آگے فائدہ ہوتا رہے گا اور ہمیں قبر میں پڑے ڈرافٹ نیکیوں کے ملتے رہیں گے. وہ کون سا عمل ہے بھائی؟ آپ نے کوئی مسجد مدرسہ بنوا دیا, وہ چلتا رہے گا جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے. آپ کو قبر میں ایسے ثواب ملتا رہے گا جیسے آپ خود پڑھ رہے ہو. آپ نے اپنے بچوں کو, اچھا نہیں, ایک ہے صدقۃ جاریۃ, دوسرا فرمایا علم ينتفع به, وہ علم جس سے لوگ آگے فائدہ اٹھائیں. آپ نے کوئی دین کی بات کسی کو پڑھا دی, کسی کو سکھا دی, کسی کو لکھوا دی, اور کوئی کتاب پہنچا دی, کوئی کتاب لکھ کے تقسیم کر دی, تو اس قسم کا کوئی بھی علم ينتفع به, یہ جیسے میں بات کر رہا ہوں, میرے پاس کون سی گارنٹی ہے بھائی کہ میں نے 100 سال رہنے, اور 100 سال کیا میرے پاس تو کل چھوڑو پل کی گارنٹی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بخیر و عافیت زندگی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گارنٹی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں. تو بھائیو دوستو, یہ جو تبلیغ ہو رہی, الحمدللہ میرے ابا جان کو قبر میں گئے ہوئے 20 سال ہونے کو ہیں. ابا جان نے ہمیں تبلیغ کا کام سکھایا.
ان کو قبر میں اتنے سال ہو گئے لیکن ہمیں یہ کام سکھا کے گئے.